سراجی چینل کے محترم ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس آڈیو میں آپ حضرات جانیں گے کہ تاجدار اہل سنت، مجدد دین و ملت، غوث الوقت، مفسر قرآن، امام ہمام، مولا شیخ الاسلام والمسلمین امام سید مدنی میاں کی چھوشبی کو اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل او عظیم مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ حضور شیخ الاسلام لوگوں کے دلوں کے ارادوں اور خیالات سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ تو محترم حضرات، چلیے واقعہ کو سنتے ہیں۔ حیات شیخ الاسلام پارٹ 1 پیج نمبر 119 پر ایک ایمان افروز واقعہ ہے کہ سرزمین بھاگلپور بہار کے ایک عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا سعید عالم صاحب قبلہ مرحوم سرزمین گجرات ضلع بھروچ کے کمبولی گاؤں میں منصب امامت پر ایک زمانہ تک رہے، حتیٰ کہ آپ کا وصال بھی اسی گاؤں کمبولی میں ہوا اور آپ کو مدفن بھی اسی گاؤں میں کیے گئے۔ آپ ضعیفی کے زمانے تک کسی پیر سے مرید نہ ہوئے تھے۔ آپ کے وصال کے 1 سال قبل قریب ہی نبی پور میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین قبلہ سید مدنی میاں کا پروگرام تھا۔ مولانا سعید عالم صاحب نے دل ہی دل میں یہ خیال کیا کہ میں حضرت سے بیعت ہو جاؤں، مگر پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ آپ نماز صبح جماعت سے پڑھتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ نماز فجر جماعت سے ادا فرماتے ہیں تب تو میں مرید بن جاؤں گا۔ دل میں اس خیال کو جمائے ہوئے کمزور حالت اور طبیعت کی علالت کے باوجود آپ حضرت شیخ الاسلام سے ملنے نبی پور پہنچ گئے۔ جب جلسہ گاہ جانے کا وقت ہوا تو حضور شیخ الاسلام نے فرمایا، مولانا صاحب آپ کی طبیعت علیل ہے، آپ یہی آرام فرمائے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آج ہمارے بستر پر آپ سو جائے، ہم آپ کے بستر پر سو جائیں گے، کیونکہ اندر کے روم میں سونے سے آپ کو آرام ملے گا، یہاں باہر کے کمرے میں عوام کی وجہ سے نیند میں خلل واقع ہوگا۔ یہ فرمانے کے بعد سرکار خطیب اعظم عالم حضور شیخ الاسلام والمسلمین جلسہ گاہ روانہ ہو گئے اور جلسے کے بعد کچھ دیر آرام فرما کر نبی پور کی جامع مسجد میں نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے۔ اس دوران حضرت مولانا سعید عالم صاحب نیند سے بیدار ہو چکے تھے اور یہ معائنہ بھی فرما چکے تھے کہ آپ مسجد تشریف لے گئے ہیں یا نہیں۔ سرکار شیخ الاسلام مسجد سے واپس آنے کے بعد مولانا سعید عالم صاحب کے کمرے پر پہنچے اور فرمایا، مولانا صاحب آپ جاگ چکے ہیں؟ مولانا سعید صاحب نے کہا، جی حضور، مگر ابھی تک مولانا صاحب گھر سے چلتے وقت جس ارادہ کو کر کے چلے تھے اس کی تکمیل سے رکے ہوئے تھے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے ولی مجدد میعت حاضرہ غوث زماں حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے ارشاد فرمایا، مولانا صاحب گھر سے چلتے وقت جس ارادہ کو دل میں لیے چلے تھے کیا اس کی تکمیل کا وقت نہیں آیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ سعید عالم صاحب حضور شیخ الاسلام کی زبان ولایت سے اس بات کو سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور بول اٹھے، جس بات کو آپ نے فرمایا یہ میرے دل کا ارادہ تھا اور اسے میں نے کسی پر ظاہر بھی نہیں کیا تھا۔ مولانا سعید صاحب فوراً قدم بوس ہوئے اور کہا، حضور مجھے بیعت کر اپنی غلامی میں لے لیجئے کہ ایسا عظیم المرتبت پیر و مرشد کہاں ملے گا جو ہمارے دل کے ارادوں سے بھی واقف ہو۔ اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ثانی ابو حنیفہ سلطان المشائخ مجدد دورہ غوث زماں حضور شیخ الاسلام والمسلمین اللہ و اس کے رسول کی عطا سے لوگوں کے دلوں کے خیالات سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ یہ بھی آپ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے۔
اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل سرکار شیخ الاسلام والمسلمین کو صحت مندی و سلامتی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے، اور اپنے اس ولی کے فیضان سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیدی مرشدی شاہ مدنی میاں جو غلام آپ کا آج کہلائے گا، جو غلام آپ کا آج کہلائے گا، اشرفی تاج سر پر سجائے ہوئے، اشرفی تاج سر پر سجائے ہوئے، انشاءاللہ وہ جنت میں کل جائے گا اشرفی